پڑھ لے، وہ 200 300 500 میٹر کی دوری سے اپنے ہتھیلیوں کو حجر اسود کی جانب کرتے۔ حجر اسود کا کام کیا ہے؟ حجر اسود یہ دراصل ایک جنتی پتھر تھا جو بالکل چمکدار تھا، ابیض تھا، چمک رہا تھا، مگر امت مصطفیٰ کے گناہوں کو جذب کرتے کرتے وہ بالکل کالا ہو گیا۔ اور حجر اسود آج بھی آپ جب جاتے ہو نا تو حجر اسود آپ کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ حجر اسود میں ایسی سکت ہے، ایسا میگنیٹک سسٹم ہے، ایسی مغناطیسی قوت ہے، وہ آپ کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ اب سوچو یہاں سے جانے والے انڈیا سے 80 سال کے چچا یا امی جان تشریف لے کر کے جا رہی ہیں، اظہر بھائی کی والدہ جا رہی ہیں، ان کے دل میں یہ بات آئے گی اگر حجر اسود کو بوسہ دیا ہوتا تو گناہیں کھینچ لیتا۔ اگر کوئی ضعیف ہے وہ سوچے گا حجر اسود کو بوسہ دیا ہوا تو گناہیں کھینچ جاتی، مگر ہم تو 200 میٹر کی دوری پر ہیں۔ علماء سے پوچھئے کہ بتائیں گے کہ مقناطیسی قوت کے ذریعے، قدرتی سسٹم کے ذریعے آپ 200 300 500 میٹر کی دوری پر بھی رہیں گے، اپنا ہاتھ اپنی ہتھیلی حجر اسود کی جانب کریں گے، وہاں سے وہ آپ کے گناہوں کو جذب کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ تو کرو، لوگ کہتے ہیں آن لائن کب سے ہے، جب سے موبائل سے ہم نے کہا نا اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، آپ پہنچ رہے ہو ٹائم تو مسجد نبوی کے جناب عمر 800 کلومیٹر کی دوری پر جنگ لڑنے والے جناب ساریہ کو کمانڈر ان چیف کو کہتے ہیں یا ساریہ کو ادھر جبل پر، اے ساریہ پلٹ کر دیکھو پہاڑ کی جانب پیچھے سے دشمن حملہ ہونے والے ہیں، پیچھے بھی خیال کرو۔ جناب ساریہ نے پلٹ کے دیکھا، مسجد نبوی کے منبر پر لوگ خلفائے ثلاثہ میں جھگڑا لگواتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مولا کائنات اور فاروق اعظم میں بندی نہیں تھی۔ جیسے ہی جناب عمر نے مسجد نبوی کے منبر سے کہا اے ساریہ پیچھے پلٹ کر دیکھو، پہلی صف میں ایک بندہ بیٹھا تھا، اس نے مولا کائنات کے سان پر ہاتھ رکھا، اس نے حدیث سنتے ہو لگتا ہے عمر کے پاگل ہو گئے، اتنا کہنا تھا مولا کائنات کو، بڑا چپ خاموش۔ سمجھتے ہو منبر پر ذمہ داری کس کی ہے؟ جانتے ہو خلیفہ کون ہے؟ پوری دنیا مرید مصطفیٰ ہے، تنہا یہ ذات عمر کی ہے جو مراد مصطفیٰ ہے، یہی وہ عمر ہے جس کے مزاج کے مطابق آیات قرآن کا نزول ہوا ہے۔ جانتے ہو خبردار کے بارے میں ایسی بات نہ کہنا، فرمایا جس کی ابتدا میں علی نماز پڑھے، جس کی ابتدا میں علی جیسا بندہ نماز پڑھ لے، جو علی کا امام ہو سکتا ہے وہ کائنات کا امام ہوگا، پھر اس کی امامت پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات تو جناب عمر نے آن لائن دیکھا، نہ ٹاور تھا، نہ کمپیوٹر تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ موبائل تھا، کچھ نہیں تھا، آن لائن دیکھا۔ اچھا دیکھ لیا تو کوئی بات نہیں، کون سا ایئر فون جناب ساریہ نے لگا رکھا، امیڈیٹلی سن لیا، بلا تاخیر آواز بھی سن لی، پلٹ کے دیکھ لیا، جنگ بھی جیت گئے، حملہ بھی روک لیا، حدود مدینہ میں داخل ہو، کیسے جنگ آپ کیسے جیتے؟ کہا ہماری بہادری کا کوئی معاملہ نہیں تھا، ہم تو مارے جاتے۔ وہ تو جناب عمر نے آواز لگائی تو ہم نے پلٹ کے دیکھ لیا۔ حضرات آپ سوچیں، اس طرح غور کریں، میں نے کیا کہا کہ آپ جتنے ارکان ادا کریں گے، پہلے کے 3 چکر حالت احرام میں آپ ہوں گے تو پہلے کے 3 چکر آپ کو اکڑ کر، سینہ نکال کر، شانہ ہلا ہلا کر، پورے قدم کو زمین پر رکھ رکھ کر کے چلنا ہے۔ آپ سوچو دھنکر پور میں ایسے چل دو تو لوگ کہیں گے بڑا مغرور آدمی ہے یار، مگر قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال۔ پیر پٹک کر چلنے والوں، کیا تمہارے پیر پٹکنے سے زمین پھٹ جائے گی؟ کیا تم زمین کی مسافت کو ماپ سکتے ہو؟ نہیں۔ انڈیا میں چلے تو لوگ کہیں گے مغرور ہے، پراؤڈ ہے، گھمنڈ ہے، تکبر ہے، پردھان ہے، بی ڈی سی ہے، اس لیے ایسا چل رہا ہے۔ یہاں چلے تو گناہ، اللہ کے گھر میں تو اور بڑھ کے چلنا چاہیے تھا، مگر آواز آ رہی ہے نہیں، پہلے کے 3 چکر میں آپ اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اگر پبلک زیادہ ہے، اگر گیدرنگ زیادہ ہے تو ضروری نہیں کہ آپ ایسے ہی چلیں، لوگوں کو تکلیف ہو دھکا مارتے ہوئے۔ آپ اگر رمل نہیں بھی کرو گے تو کوئی پرابلم نہیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر ڈسٹینس ہے، جگہ ہے، تو پہلے کے 3 چکر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھتے رہے۔ مان لیجئے تلبیہ نہیں یاد ہے یا یاد تھی، وہاں جا کے گیدرنگ دیکھا بھول گئے، تب درود پاک سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، صرف درود پاک پڑھتے رہیں، طواف کرتے رہیں۔ جانتے ہیں
दुनिया में वाहिद वो अमल है जो कभी रब की बारगाह में मरमूद नहीं हो सकता है। तो आप पहला काम, अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ, तेरा बंदा हाजिर है, मैं गवाही देने के लिए हाजिर हूँ। आप तलबिया पढ़ते हुए आपको पहले 3 चक्कर रमल करने हैं शान हिला हिला कर। क्यों? इसलिए कि जब मेरे करीब मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कातुल मुकर्रमा जब आप उम्रे के लिए तशरीफ लाए तो सहाबा ने अर्ज किया था, हम गए थे तो तमाना थे, मगर फिक्र फाका, परेशानियां, तमाम प्रॉब्लम्स आई, आका हम कमजोर हो गए हैं, अब लोग अहले मक्का हमारा मजाक उड़ाएंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, कमजोरियां हैं ठीक, मगर शाने निकाल कर चलना, हिला हिला चलना, सीना निकाल कर चलना, दबे दबे चलना। रसूल अल्लाह के घर में जाने का, हाँ बात बिल्कुल ठीक है, मगर जो मैं कह दूं वही कानून बन जाए, जो मैं कह दूं वही शरीयत बन जाए। आप जाओगे पहले के 3 चक्कर रमल। ये रमल क्या है? अदाए मुस्तफा और अदाए सहाबा को आपको अदा करना है, ये भी अरकान में से आ रहे हैं। आप सुन, ये सुन्नते मुस्तफा है, सुन्नते सहाबा है, ये इस तरीके से चलना। अब आपने 7 चक्कर मुकम्मल कर लिए, जितना करीब हो सके आप काबा शरीफ के करीब चलते रहे। अब आपने तवाफ कर लिया, आप धनकरपुर में नमाज पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? नियत की मैंने 2 रकात नमाज फर्ज फजर वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ। यानी जो भी नमाज पढ़ेगा काबा, उत्तर दक्षिण नहीं हो सकता, काबा शरीफ की तरफ, पश्चिम। मगर जब वहां पहुंच गए, अब नमाज कहां पढ़नी है जानते हैं? अब नमाज पढ़नी है जब आपका तवाफ कंप्लीट हो गया। अगर जगह है, प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी हाजी या किसी मुअतमिर को प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप मकाम इब्राहिम पर जाकर 2 रकात नमाज मुकम्मल कर। ये मकाम इब्राहिम क्या है, कभी सोचा है आपने? पूछो हज उम्रा